الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واذكر الله عند كل حجر وشجر وإن عملت سيئة في سر فأتبعها حسنة في سر وإن عملت سيئة علانية فأتبعها حسنة في علانية واتق الله وإياك ودعوة المظلوم. یہ ایک حدیث ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ سارے صحابہ میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے صحابی. آپ کے ساتھ ان کا تعلق مختلف روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑے پیار کا تعلق. بہت سی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات طیبہ کے آخری دور میں آپ نے ان کو یمن بھیجا. یمن بھی جزیرہ عرب ہی کا حصہ ہے لیکن حجاز سے بہت فاصلے پر واقع ہے اور وہ علاقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا. تو وہاں کسی حاکم کی بھی ضرورت تھی اور کسی ایسے صحابی کی ضرورت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوں، علم بھی رکھتے ہوں، لوگوں کو تعلیم بھی دے سکیں، تبلیغ بھی کر سکیں اور حکومت کے فیصلے بھی کر سکیں. تو حضرت آپ کی نگاہ انتخاب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور آپ نے ان کو یمن بھیجنے کا فیصلہ فرمایا.
ان کو حاکم بنا کر بھی بھیجا کہ وہ وہاں کے گورنر ہوں گے، اور قاضی بنا کر بھی بھیجا کہ فیصلے آئیں گے، تنازعات جھگڑے ہوں گے تو ان کا تجزیہ کرنے کے لیے بھی یہی مقرر کیے جائیں گے، اور معلم بنا کر بھی بھیجا کہ وہاں کے لوگ تازہ تازہ اسلام لائے ہیں، ابھی تک ان کو دین کی معلومات پوری نہیں ہے، لہذا ان کو تعلیم بھی دیں گے اور دعوت و تبلیغ بھی۔ ایک ہی آدمی حاکم بھی ہے، قاضی بھی ہے، معلم بھی ہے، داعی اور مبلغ بھی ہے۔ یہ سارے فرائض سونپ کر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ جب جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو یہ عجیب منظر تھا کہ حضرت معاذ کو رخصت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک مدینہ منورہ کے باہر نکل کر تشریف لے، ان کو رخصت کرنے، اور اس طرح تشریف لے گئے کہ حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سارے سیرت طیبہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، آپ کی اداؤں میں کہیں جذباتیت نظر نہیں آتی، ہر بات جچی تلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی، کیسا ہی موقع ہو اس میں ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی عمل فرمایا ہو، کوئی جذباتی بات ارشاد فرما دی ہو، ہر بات میں سنجیدگی، متانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی پختگی ہوتی تھی۔ لیکن کم از کم میری ناقص معلومات کی حد تک شاید یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑے سے جذبات کا اظہار ہوا، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہیتے صحابی تھے اور ایک بڑے مشن پر ان کو بھیج رہے تھے، اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بظاہر معلوم ہو گئی تھی کہ اب دوبارہ ان سے ملاقات ہونے والی نہیں، اور آپ کی وفات کا وقت قریب آنے لگا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، تو ان سے کہا کہ اے معاذ، شاید اب آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو اور تم میری قبر پر آؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نہ جانے کتنی دیر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر جذبات دل میں لے بیٹھے ہوں گے، صبر و ضبط کر رہے ہوں گے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاید تم آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو اور میری قبر پر آؤ، تو تم آج کے بے ساختہ وہ صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے طبیعت پر یہ صدمہ ہے، غم ہے، رونے لگے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو آپ نے چند لمحوں کے لیے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور منہ پھیر کر فرمایا کہ معاذ، جو شخص میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے کتنے ہی فاصلے پر ہو، اور جو شخص میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ مجھ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو۔ یہ منہ پھیر کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور منہ پھیرنے کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ جس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور وہ
رونے لگے تھے تو شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جذبات کا غلبہ ہوا اور شاید یہ اندیشہ ہو کہ آنسو نکلیں گے تو ان کو اور مزید صدمہ ہوگا، تو سر مبارک پھیر کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنی ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے مجھ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، آخری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت معاذ کو رخصت کر دیا، اور جو واقعہ ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت معاذ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اور یہ جملہ جو ارشاد فرمایا تھا عجیب و غریب جملہ ہے کہ جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا دور نظر آتا۔ یہ بات میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ جب وہ روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تھے تو خود ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں سے جتنا قریب پہنچ سکے پہنچ جائیں، اور مجھے کبھی بھی قریب پہنچنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے بھی حضرت والد صاحب علیہ کی زیارت کی روضہ اقدس کی حاضری کے موقع پر، تو جو روضہ اقدس کی جالیاں ہیں اس سے اس طرف ایک ستون ہے مسجد کا، ہمیشہ اس ستون کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ مجھے چونکہ آگے جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا اور بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جالیوں کے بالکل قریب جا کر بھی سلامت کرتے ہیں، تو ایک دن طبیعت پر اس کا مجھے غلبہ ہوا کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جالیوں کے کتنے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر سلامت کرتے ہیں، اور مجھے میری ہمت نہیں ہوتی اسے آگے بڑھنے کی، تو اپنے اوپر کچھ افسوس اور حسرت کا احساس ہونے لگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میرے دل پر یہ حسرت اور افسوس کا احساس ہو رہا تھا تو ایسا لگا جیسے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنا دور کیوں نہ ہو، اور جو شخص ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا۔ بلکہ یاد آیا کہ یوں فرمایا تھا کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے یوں فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک آواز محسوس ہوئی میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور چونکہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ کہہ دو، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بکثرت اپنے مواعظ میں، جلسوں میں، تقریروں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے، اور اپنی طرف منسوخ کر کیے بغیر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، اس سے یہ کہا گیا، اپنا ذکر نہیں فرماتا، واقعہ خود اپنے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ وہی بات ہے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی۔ آج محبت کے دعوے تو بہت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو بہت ہیں، کہ ہمیں محبت ہے، عشق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اگر عشق ہو، اگر محبت ہو، تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے، لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت ہے اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرے، اس کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرے، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کو اس کی سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ ہے تو باقی محبت کا دعویٰ سچا ہے، لیکن اگر یہ نہیں تو یہ میرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی عملی شکل تو کوئی نہیں۔ اب کتنی بڑی بات فرما دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے کتنی دور بھیج رہے ہیں۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ دین کی وجہ سے، دین کی خاطر، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کے احکام پر عمل کرانے کے لیے اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے، اپنے محبوب ساتھی کو رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہاں جدائی ہو گئی، ہم جسمانی طور پر دور ہو گئے، لیکن تم جب اگر میری سنتوں پر عمل کرو گے تو تم مجھ سے قریب ہوگے اور میرا قرب حاصل ہوگا، اور حوض کوثر پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معیت عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز دین میں وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے، سنت کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں سے محبت ہو، سنتوں کی عظمت ہو، سنتوں پر عمل کی توفیق ہو، تو آدمی دور بھی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، آپ اس کو، آپ کا قرب حاصل ہے، آپ کی معیت حاصل ہے۔ اللہ بچائے یہ نہ ہو تو چاہے سارے ساری زندگی مدینے میں گزار دیں۔ مدینے میں تو آخر منافق بھی رہتے تھے، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے مدینے ہی میں منافقین کا بھی قیام ہے، وہ بھی آخر مدینے کے اندر موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی طور پر وہ قرب تھا، لیکن کیونکہ ایمان، عمل صالح، اتباع سنت یہ چیزیں مفقود تھیں، اس واسطے اس قرب نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے دلوں میں سنتوں کی اتباع کا جذبہ اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور روایت بھی کر رہے ہیں اسی وقت کی جب آپ ان کو یمن بھیجیں۔ یہ جو میں نے واقعہ سنایا یہ تو بالکل آخر وقت کا ہے جب آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن رخصت سے پہلے مدینہ منورہ ہی میں بہت سی نصیحتیں، بہت سی وصیتیں فرمائی تھیں، بہت سی باتوں کی تلقین فرمائی تھی کہ جب جاؤ گے تو وہاں پر کیا کرو۔ تو ان میں سے کچھ وصیتیں اس حدیث میں مذکور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے وقت یہ نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ یہ تو اصل الاصول ہے ایمان کا، توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور جیسا کہ پہلے میں حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو بات ہے عقیدے کی، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے، اس کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کلمے پر ایمان نہ لائے۔ لیکن ایک اس کا لازمی تقاضا بھی ہے
کہ جب معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں تو قابل اطاعت بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اطاعت بھی پھر اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اگر معبود تو مان لیا اس کو کہ یہ خدا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، لیکن خدا اس کو ماننے کے بعد اطاعت کی جا رہی ہے غیر اللہ کی، اطاعت ہو رہی ہے اپنے نفس کی، شیطان کی، ان لوگوں کی جو دین سے ہٹا کر دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ توحید پر ایمان تو لے آئے لیکن حقیقت توحید کی حاصل نہ ہوئی۔ حقیقت توحید کی اسی وقت ہوگی جبکہ جس طرح اللہ کو کے سوا کسی کو معبود سمجھنے سے انکار کیا ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو قابل اطاعت سمجھنے سے بھی انکار کرے۔ بات ماننی ہے تو اللہ ہی کی ماننی ہے، حکم پر چلنا ہے تو اللہ ہی کے حکم پہ چلنا ہے، کسی اور کے حکم کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے، ان کے ایمان میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن چلتے چلتے پھر تاکید فرمائی کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو اس بات کا تو بظاہر اندیشہ نہیں تھا کہ حضرت معاذ بن جبل جا کے وہاں پرستی شروع کر دیں گے، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو اندیشہ تھا نہیں۔ یہ جو تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ در حقیقت تاکید اس بات کی ہے کہ چاہے زبان سے تم ایمان لے آئے ہو اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، لیکن اپنے عمل سے بھی ثبوت دینا کہ تم واقعی اللہ ہی کو مانتے ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ یہ نہ ہو کہ ماحول اور زمانہ اور فیشن اور شیطان اور نفس تمہیں بلائے کہ اس طرف چلو، اس راستے پر چلو جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے مختلف ہے، تو تم اس کے پیچھے چلنے شروع ہو جاؤ، تو یہ اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی، اللہ کی عبادت تو نہ ہو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب شیطان کی عبادت کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ شیطان کو پوجا کرتے تھے، شیطان کے آگے سجدے کرتے تھے، شیطان کو اپنا معبود بناتے تھے، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا جو شیطان کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوجے۔ قرآن نے جو کہا ہے شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، بات اس کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے بجائے، اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کے بجائے شیطان کی بات مانتے ہیں، لہذا یہ شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کی عبادت کرنے والے۔ تو یہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے معنی یہی ہے کہ کہنا اطاعت اللہ ہی کے احکام کی کرنی ہے، کوئی دوسرا آ کے کتنا تمہیں پہچانا چاہے کہ ادھر چلو اور ادھر چلو، یا فیشن کی اتباع کرو، زمانے والوں کے ساتھ چلو، تو اس کی اطاعت مت کرنا۔ اطاعت کرنا تو اللہ ہی کی بات، اطاعت کرنا اللہ کے احکام ہی کی اطاعت کرنا۔ ایک تو نصیحت یہ فرمائی، اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اور جو عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا۔ اس چھوٹے سے جملے میں دو ہدایات ہیں۔ وَعْمَلْ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کے لیے عمل کرنا اس طرح جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو دو ہدایتیں ہیں، ایک یہ کہ جو کام کرو اللہ ہی کے لیے کرو، جو کام کرو اللہ ہی کے لیے کرو۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، یعنی عبادتیں تو ہیں اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تسبیح اللہ کے لیے، عبادتیں تو ہیں اللہ کے لیے، لیکن جو آدمی اپنی زندگی کے جو عام
کام کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، یعنی کھائے اللہ کے لیے، پیے اللہ کے لیے، سوئے اللہ کے لیے، جاگے اللہ کے لیے، لوگوں سے ملاقات کرے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض کرے تو اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. یہ مطلب ہے وَعْمَلْ لِلَّهِ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اور جیسے پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک مومن کے لیے عبادات اور غیر عبادات کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے. عبادات تو ہیں اللہ کے لیے، لیکن ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا وہ درجہ ہم سب کو عطا فرمائے تو زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. کھانا بھی اللہ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کا حق رکھا ہے، اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے تناول فرمایا کرتے تھے. اس سنت کی اتباع میں کھا رہا ہوں. تو یہ کھانا بھی اللہ کے لیے ہو، پینا بھی اللہ کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کر کے پانی پینا شروع کیا اور الحمدللہ پر جا کر ختم کیا، تو یہ پینا بھی اللہ کے لیے. سونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس لیے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو اپنا ایک انعام قرار دیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تو اس حق کا ادا کرنے کے لیے سو رہا ہوں. سونا بھی اللہ کے لیے. لوگوں سے ملاقات ہے، ضرورت کے لوگوں سے ملاقات ہے، اعزاء سے احباب سے ملاقات ہے، تو وہ بھی کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے مل رہا ہوں. یہ بھی اللہ کے لیے. یہاں تک کہ بیوی اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، ان کے ساتھ خوش طبعی، یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت اختیار فرماتے تھے. آپ کی سنت کی اتباع میں کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے. سب کچھ اللہ کے لیے. تو وَعْمَلْ لِلَّهِ، جو کام کرو اللہ کے لیے. روزی کمانے کے لیے نکلے ہو، تجارت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، زراعت کر رہے ہو، کاشتکاری کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال چیز کمائی جو ہے یہ بھی فرائض عبادات کے بعد دوسرا فریضہ میرے ذمہ ہے، میں اس کے ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ کام بھی اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے، بشرطے کہ حدود شریعت میں ہو، جائز حدود کے اندر ہو، حلال حدود میں ہو، حرام سے بچ کر ہو. یہ بھی اللہ کے لیے. جو کام اللہ کے لیے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اب آخر زمانے کے بعد میں نے اپنے شیخ سے سنی، حضرت عارف قدس صلی اللہ تعالیٰ سے، کہ ایک دن فرمانے لگے اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر مرحلے پر فرما رہے ہیں کہ اب یوں کر لو، اب یوں کر لو، اب یوں کر لو. یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایات دے رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت کی اہلیہ حضرت سے کہنے لگی، ایک دن ایسے ناز کے انداز میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ جو کچھ کرتے ہیں اللہ میاں کے لیے کرتے ہیں، تو میرے لیے کیا کیا؟ اللہ میاں کے لیے کرتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں. تو حضرت نے اس کی تردید نہیں فرمائی، فرمایا کہ بیوی یہ بتاؤ کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو بتاؤ تمہارا نقصان کیا ہے؟ تمہارا نقصان، اگر اللہ کے لیے کرتا ہوں تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں تو
اس میں جو تمہارے حقوق ہیں وہ تمہیں ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اگر ادا نہ ہو رہے ہوتے اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے تو تمہارے پاس شکایت کا ایک موقع تھا. لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو بندے کا حقوق پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر ادا ہوتا ہے. جب بندے کا حق اللہ کے لیے ادا کرتا ہے تو پھر بندے کے حقوق زیادہ بہتر طریقے سے ادا ہوتے ہیں. اگر صرف اس لیے کرے کہ یہ بھائی میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتے دار ہے، صرف اس لیے کرے تو اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلہ کرے، دماغ میں بدلے کی بات آ جائے کہ یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں، تو اس میں تو بدلے کی بات بھی آ جاتی ہے. لیکن جب اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو پھر بدلے کی فکر نہیں ہوتی. وہ کیسا بھی کر رہا ہو، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یہ اس کا فعل ہے، لیکن میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، زیادہ اچھا ہی کروں گا. تو بندوں کے حقوق بھی صحیح معنی میں اسی وقت ادا ہوتے ہیں جبکہ وہ بندوں کے ساتھ کام جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے اپنے رشتے داروں کے ساتھ معاملات ہیں وہ کوئی اس فکر میں نہ رہو کہ دوسرا کوئی شکریہ ادا کرے گا یا دوسرا کوئی اس کا بدلہ دے گا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عمل ثواب ہے. حدیث فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتے داروں کے حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے کہ دوسرے نے اچھا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں، بلکہ صحیح معنی میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو حق پامال کر رہا ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ مجھے بدلہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس سے مجھے بحث نہیں، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو وعمل للہ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اور پھر اس کی مزید تفصیل فرمائی کأنک تراہ، جو کام بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو اور اس طرح کرو جیسے اللہ کو اب دیکھ رہے ہو آپ، اس طرح کرو. اب یہاں عبادت کی قید نہیں لگائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات کی قید نہیں لگائی. وہ جو حدیث جبریل میں آیا ہے وہاں پر تو عبادت کرے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن یہاں عبادت کی قید نہیں لگائی، بلکہ یہ فرمایا کہ جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو، اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس پر مجھے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی. پہلے بھی سنا چکا ہوں مگر ہمیشہ بار بار سنانے کی چیز ہے. ایک دن فرمانے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان کا درجہ حاصل ہو گیا یعنی وہی جو حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اس طرح کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ مطلب یہ درجہ مجھے حاصل ہو گیا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا بھائی بڑی مبارک بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، تو بہت اچھی نعمت ہے کہ آپ کو یہ حاصل ہو گئی. مگر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ احسان کا درجہ جو ہے آپ کو صرف نماز ہی میں حاصل ہوا؟ جب بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہو اس وقت بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ حیران ہو گئے کہ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ تو نماز ہی میں ہوتا ہے احسان، عبادت کے دوران ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، صرف نماز ہی میں نہیں ہوتا، ہر وقت ہوتا ہے. جب بیوی بچوں کے ساتھ ہو تب بھی، دوست احباب کے ساتھ ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو تب بھی. یعنی یہ بات دھیان میں ہو، جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا مطلب مجھے دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. جب آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور یہ دھیان جم جاتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل جو ہے اس وقت میں وہ جچا تلا ہوتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے. یہ احساس جو ہے معمولی چیز نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ احساس دل میں جم جاتا ہے ہر عمل کے وقت میں، تو عمل اس کا جچا تلا ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہ بے پرواہی اور غفلت میں جو کام دل میں آیا کر گئے، جو بات منہ میں آئی کہہ گئے، بلکہ وہ جچی تلی بات ہوتی ہے. آج سے مدتوں پہلے، کئی سال گزر گئے، میں امریکہ گیا تو وہاں ہیوسٹن جو وہاں کا ٹیکساس کا شہر ہے، تو وہاں جانا ہوا. تو بعض دوستوں نے کہا کہ یہاں جو ان کا خلائی سینٹر ہے ناسا، وہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے. تو وہ ہمیں لے گئے دکھانے کے لیے. تو ہمیں خیال یہ تھا کہ اتنا حساس ادارہ ہے خلائی اسٹیشن، اور اس میں خلائی جہاز کا آنا جانا، اس کا سارا کنٹرول. لیکن عام سیاحوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، اور نہ صرف کھلا ہوا ہے بلکہ عین کنٹرول روم کی بالکل دیوار، شیشے کی دیوار تک کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کمپیوٹروں سے خلائی جہازوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. اور نہ کوئی فوج، نہ پولیس، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی. صرف جب ہم داخل ہو رہے تھے اس جگہ پر، تو وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوتا ہے یو آر بینگ واچڈ، کہ آپ کی پوری نگرانی ہو رہی ہے. یہ جملہ لکھا ہوا ہے، تو کہ آپ کی پوری نگرانی ہو رہی ہے. بس وہ جملہ لکھا ہوا تھا. اب جو بھی دیکھتا وہ سنبھل کے جاتا، اور اس کے دل میں احساس ہوتا کہ ذرا بھی کوئی گڑبڑ کروں گا تو کہیں دیکھا جا رہا ہے مجھے. تو اس کی وجہ سے نہ فوج کی ضرورت، نہ پولیس کی ضرورت، نہ گارڈ کی ضرورت. لوگ جو ہے خود ہی سنبھل کے محتاط طریقے سے جاتے اور جا کے واپس آ جاتے. تو جب میں نے وہ جملہ دیکھا، میں نے کہا دیکھو یہ امریکی حکومت نے یہ لگا دیا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے تھے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہاں تو صرف ناسا ہی میں نگرانی ہو رہی ہے، اسی محکمے میں نگرانی ہو رہی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی ہر وقت ہو رہی ہے. گھر میں ہو تو، بازار میں ہو تو، تنہائی میں ہو تو، جلوت میں ہو تو، ہر حالت میں تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. میں نے سوچا کہ جس طرح یہاں یہ جملہ پڑھ کر لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو ہماری ساری زندگی سنبھل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر عالم میں. خلوت میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے. تو سارا نظام زندگی درست ہو جائے. تو یہ ہے ہدایت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وَعْمَلْ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اور یہ سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایسی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دھیان ہمارے دلوں میں بٹھا دے تو دنیا جنت بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا آئینہ بن جائے گی پوری زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہ دوسری نصیحت فرمائی. تیسری نصیحت فرمائی کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ عِندَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ. اللہ کا ذکر کرو ہر پتھر کے پاس بھی، ہر درخت کے پاس بھی. اور بظاہر مراد یہ ہے کہ جب یہاں سے سفر کر کے جاؤ گے یمن تو لمبی مسافت ہے، لمبا فاصلہ ہے، لمبا سفر کرنا ہوگا. تو اس میں راستے میں اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ. وَاذْكُرِ اللَّهَ عِندَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ. پتھر آئے تو ذکر کرو، درخت آئے تو ذکر کرو اللہ. اور
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتلایا کہ میں کسی سفر پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اوصی کا بتقوی اللہ، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، اور وبالتکبیر علی کل شرف، جب بھی کسی بلندی پر چڑھنے لگو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ اللہ اکبر کہہ کر، یہ ایک سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران کہ جب کہیں چڑھائی آتی تو آپ اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ سفر کے دوران اللہ جل جلالہ کا ذکر جاری رکھو، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، جو بھی آ جائے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو ذکر بذات خود ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور دوسرے یہ کہ سفر میں ذکر کرنے سے شیطان اور نفس سے حفاظت رہتی ہے۔ جب آدمی سفر میں نکلتا ہے تو اجنبی ماحول میں ہوتا ہے یا تنہائی میں ہوتا ہے یا اجنبی ماحول میں ہوتا ہے، اپنے ماحول میں جب ہوتا ہے تو پھر بھی اس انسان کے اوپر کچھ گرفت رہتی ہے ماحول کی۔ یہاں دارالعلوم میں رہتے ہوئے کوئی آدمی اگر کھلم کھلا کوئی گناہ کا کام کرنا چاہے تو کر نہیں سکے گا، اس لیے کہ ماحول کی ایک گرفت ہے۔ جب تنہائی میں چلا گیا یا ایسے ماحول میں چلا گیا جہاں کوئی جاننے والا ہی نہیں، تو وہاں شیطان اور نفس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان اور نفس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات گناہ کے اوپر انسان کو آمادہ کر دیتے ہیں۔ اور شیطان اور نفس کے حملوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے منہ میں لگام ڈالے ہوئے ہوتا ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی وسواس الخناس فرمایا ہوتا ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا۔ تو اللہ کے ذکر سے فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو غفلت سے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے انشاءاللہ روکے گا۔ ایک یہ تو دوسرا فائدہ یہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ جس کا ذکر خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ہر حجر و شجر کے بعد، ہر پتھر اور درخت کے بعد اللہ کا ذکر کرو، تاکہ قیامت میں یہ پتھر اور یہ درخت گواہی دیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس سے گزرا تھا تو اس نے اللہ آپ کا ذکر کیا، یہ گواہی دیں قیامت سے۔ تو اس لیے راستے میں ذکر کرتے ہوئے جاؤ، عند کل حجر و شجر۔ اور پھر چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ ان عملت سیئۃ فی سر فاتبعها حسنۃ فی سر، کہ اگر کبھی تم سے تنہائی میں پوشیدہ طور پر کوئی برائی سرزد ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، پوشیدگی میں، تنہائی میں، جب لوگ موجود نہیں تھے اس وقت میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر اسی تنہائی میں اس کے بعد کوئی نیکی بھی ضرور کرو، کیونکہ قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ تو اگر تنہائی میں ہی صحیح تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اسی جگہ پر توبہ بھی کر لو، اسی جگہ پر استغفار بھی کر لو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ انسان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ اسی جگہ پر توبہ استغفار بھی کر لے، تاکہ وہ جو
زمین کا وہ حصہ جس نے گناہ دیکھا ہے وہ تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے، جیسے توبہ بھی کر لی تھی، استغفار بھی کر لیا، اور پھر اس کا کفارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نیکی کر کے کرو، اور وہ بھی تنہائی میں، جس طرح تنہائی میں گناہ ہوا تھا تو تنہائی میں نیکی بھی کرو۔ تنہائی میں نیکی استغفار کے ذریعے ہو، توبہ کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ذریعے ہو، کوئی صدقہ دے کر ہو، کوئی عبادت کر کے ہو، کوئی نفلیں پڑھ کر ہو، یہ سب اس میں داخل ہے۔ تو تنہائی میں اگر غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو تنہائی میں ہی اس کے بعد کوئی نیکی بھی کرو، اور اگر کوئی ان عملت سیئۃ علانیۃ، اگر کوئی برائی تم نے علانیہ کی ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً فِي عَلَانِیَہ، تو پھر کوئی نیکی بھی اس کے بعد علانیہ کرو، لوگوں کے سامنے۔ یعنی علانیہ اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ بچائے، تو یہ ہے بہت خراب بات کہ آدمی علانیہ گناہ کرے، بہت خطرناک بات۔ اس کو مجاہرت کہا گیا ہے، المجاہرون، یعنی کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ چوری چھپے کر لیا آدمی، وہ پھر بھی غنیمت ہے، اور ایک یہ کہ آدمی ڈٹائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ بڑی خراب بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، ہر میری امت کے تمام لوگوں کو عافیت ہے مگر مجاہرین کو۔ بہرحال ہے تو بہت بری بات علانیہ گناہ کرنا، لیکن ساتھ ہی پھر توبہ بھی علانیہ کرو۔ حدیث یہ اصول یہ ہے کہ توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، گناہ اگر تنہائی میں کیا ہے تو تنہائی میں توبہ بھی کافی ہے، لیکن اگر علانیہ گناہ کیا ہے تو پھر توبہ بھی علانیہ کرو، پھر اعلان کر کے توبہ کرنی ہو، اور کوئی نیکی بھی علانیہ کرو، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے تم نے گناہ کیا وہ گواہ بن گئے تمہاری گناہ کے، تو اب ان کو اپنی اچھائی کا بھی گواہ بناؤ اور توبہ کا بھی۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ تو کر لیا علانیہ لوگوں کے سامنے، اور توبہ کر لی گھر پہ جا کے چپکے سے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ علانیہ گناہ ہوا ہے تو علانیہ، کسی شخص پر تہمت لگائی ہے، بہتان باندھا ہے، علل اعلان باندھا ہے، اب چپکے سے گھر پہ جا کے توبہ کر لے، یا اللہ میں نے اس کے اوپر بہتان باندھا تھا معاف کر دے، یہ معافی نہیں ہوگی۔ پھر جس طرح تم نے علانیہ اس پر بہتان باندھا تھا، اسی طریقے سے علانیہ یہ اعلان بھی کرو کہ میں نے یہ بہتان اس شخص سے میں باندھا تھا، میں معافی کا خواہشگار، معافی بھی علانیہ مانگا۔ تو اتبعھا حسنۃ فی علانیہ، اور پھر فرمایا واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے ہر قول و فعل میں خیال رکھو اس بات کا کہ تمہارا کوئی کام اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور پھر آخری نصیحت یہ فرمائی کہ وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور دوسری حدیث میں یہ حضرت معاذ سے تو فرمایا ہی ہے، اور روایتوں میں بھی آتا ہے، اس کے اندر اضافہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس بات سے کی احتیاط رکھو کہ تمہاری طرف سے کسی آدمی پر ظلم ہو، کسی بھی آدمی پر یا
آدمی ہو یا حیوان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ شریعت نے تو حیوان کی بھی حقوق رکھے ہیں۔ ایک عورت کا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو عذاب تنہا اس وجہ سے ہوا کہ اس نے بلی پر ظلم کیا ہوا تھا، کہ بلی کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر کچھ اپنا کھا پی لے۔ تو اس کے اوپر، صرف اس عمل کے اوپر اس کو سخت عذاب ہوا۔ تو شریعت نے تو حیوانات کی حقوق رکھے، حیوانات پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ یہاں تک کہ ذبح کرتے وقت بھی بتایا کہ ذبح کرتے وقت جب تمہیں ذبح کرنا ہو تو اس طرح کرو جس سے حیوان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو مظلوم چاہے وہ حیوان ہو چاہے انسان ہو، انسان بھی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ظلم غیر مسلم پر بھی حرام ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھے، یعنی جس پر انتقال ہونے والا تھا، تو کچھ طبیعت پر تفکر کے آثار تھے، تشویش نظر آ رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کس وجہ سے تشویش میں ہے؟ تو ابو یوسف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس بات پر بات پرس ہو جائے اور جواب نہ دے سکوں، اور ایک واقعہ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ میرے پاس آیا تھا جس میں ایک فریق تو مسلمان تھا اور دوسرا فریق غیر مسلم تھا، ایک مسلمان اور غیر مسلم۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب قاضی فیصلہ کرے دو فریقوں کے درمیان تو ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، یعنی جس جگہ ایک فریق کو بٹھایا دوسرے فریق کو بھی ویسی ہی جگہ پر بٹھائے، یہ نہ کرے کہ ایک فریق کے ساتھ کوئی خصوصی امتیازی معاملہ کرے دوسرے فریق کو نہ کرے۔ تو اس مقدمے میں ایک فریق مسلمان تھا ایک غیر مسلم تھا، میں نے مسلمان کو اچھی جگہ پر بٹھایا اور غیر مسلم کو اس جیسی جگہ پر برابر جگہ کی جگہ پر نہیں بٹھایا۔ تو میں نے اس کے ساتھ بٹھانے میں امتیازی سلوک کیا تھا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس غیر مسلم کے ساتھ۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ تم نے اس غیر مسلم کے ساتھ کو برابر کیوں نہیں سلوک کیوں نہیں کیا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں؟ تو شریعت نے غیر مسلموں کا بھی حق رکھا ہے، مسلمان کا بھی رکھا ہے، غیر مسلم کا بھی رکھا ہے۔ اگر آپ یا ہم کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں، ظلم کریں اور اس کا دل دکھے اور اس دل دکھنے کے نتیجے میں اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بچو، کیونکہ مظلوم کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھو کتنے ظلم ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں، غیبتیں ہوتی ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے میں نے اس طرح غیبت کی تھی فلاں نے، اس طرح میرا ذکر کیا تھا، اس کا دل دکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بد دعا نہیں بھی کرتا لیکن اس کا دل دکھتا ہے، تو دل دکھنے کے نتیجے میں دل سے کوئی بات دل میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی خطرناک بات۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بن کر جا رہے تھے، قاضی بن کر جا رہے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آدمی دوسرے کی اصلاح کرنے کے راستے میں یا دوسرے کے اوپر حکومت کرنے میں کہیں کوئی کام حدود سے متجاوز نہ ہو جائے اور اس سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر
یہ نصیحت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی شخص اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بھی فرد پر ادنا ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یہ ہیں وہ جو نصیحتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے اے اللہ میں ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے نفس و شیطان کے مکر و فریب میں آنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر سے بد امنی دور فرما دے۔ یا اللہ عافیت اور سکون اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ سوات میں مسلمانوں کی اپنے رحمت سے مدد فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے سوات کے اندر جو یا اللہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اے رب الراحمین یہ امریکہ جس نے کہ سارے دنیا کو تہوبالا کیا ہوا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کو اس کے شر سے اے اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس کے شر سے اپنے رحمت سے محفوظ فرما دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمہا ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ یا ارحم الراحمین بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی حاجات کے لیے اے اللہ ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، زبانی طور پر یا تحریری طور پر اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے لیے دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ان میں اور ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں رفع فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔